اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن عید میلاد النبی علماء اسلام کی نظر میں 1400 برس سے زیادہ زمانہ گزرا کہ رب العالمین نے ظلمت کدہ عالم کو نور بخشنے والا وہ پیغمبر عطا فرمایا جس کے ہاتھ میں سیادت رسول کا علم اور سر پر خاتمیت انبیاء کا تاج تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایسی شریعت کاملہ عطا فرمائی کہ اس کے بعد قیامت تک نوع انسانی کے لیے کسی مذہبی قانون اور نئی شریعت کی ضرورت درپیش نہ ہوگی، مگر مسلمانوں نے اس شریعت مطہرہ پر کارمند ہونے کے بجائے ایسے رسوم و قیود اپنا لیے جو ہندوؤں اور غیر مسلم اقوام سے درآمد شدہ ہیں، جو مسلمانوں میں غیر مسلموں کے ساتھ میل جول اور اسلامی تعلیم کے فقدان کے سبب پیدا ہو گئے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عام سادہ لوگ مسلمان ان باطل رسوم کو اسلام کا نام دے رہے ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ دین ہے. افسوس ان حضرات پر جو بدعات و رسوم کی حقیقت سے آگاہی کے باوجود محض دنیاوی اغراض اور عاجلانہ مقاصد کے حصول اور سیم و زر کی لالچ میں بدعتوں جاہلانہ روایتوں کو سنت کا نام دے کر عوام کو تاریکی کی دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، بلکہ ان بدعت و خرافات کو سنت ثابت کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں بدعت و خرافات کا رواج ہے، باطل نظریات اور غلط عقائد و افکار کی حکمرانی ہے. اہل باطل ان بدعتوں پر دین کا لیبل چسپا کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. رفتہ رفتہ وہ بدعتیں پھیل جاتی ہیں اور معاشرے میں اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. ان بدعتوں میں سر فہرست عید میلاد النبی ہے، جسے معاشرے کے اکثر افراد دین تصور کرتے ہیں اور عبادت سمجھ کر منائی جاتی ہے. جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے. یہ ایک سچائی ہے کہ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انتہائی اونچا ہے، کوئی دوسرا وہاں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا. نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی کا راز مضمر ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خوشی کا باعث ہے. مسلمانوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہونا فطری اور طبعی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے جیسے کہ آج کل کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور نئی نئی باتوں سے دور رہو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات جس کا حکم نہ دیا گیا ہو بدعت ہے. اس مروجہ میلاد کا اسلام میں کہیں ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ مروجہ میلاد 7ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے. پوری 6 صدی تک اس بدعت کا مسلمانوں میں کہیں رواج نہ تھا. نہ کسی صحابی نے، نہ تابعی نے، نہ تبع تابعی نے عید میلاد النبی منائی، نہ کسی محدث نے، نہ مفسر نے، نہ فقیہ نے، بلکہ سب سے پہلے میلاد منانے والی شخصیت موصل کے علاقے اربل کا ظالم، ستم شعار اور فضول خرچ بادشاہ ملک مظفر الدین ہے. سب سے پہلے اس کے حکم سے محفل میلاد منائی گئی. اس ظالم اور مسرف بادشاہ نے اپنے زمانے کے علماء کو حکم دیا کہ وہ اپنے اجتہاد پر عمل کریں اور اس میں کسی غیر کے مذہب کا اتباع نہ کریں. تو اس وقت کے وہ علماء جو اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کی سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے ان کی طرف مائل ہوئے.
جب انہیں موقع ملا تو ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی منانا شروع کیا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منانے والا شخص ملک مظفر الدین ہے، جو موصل کے علاقے اربل کا بادشاہ تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ شخص ہر سال میلاد پر لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا۔ اس طرح اس نے رعایا کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا اور اس کے لیے ملک و قوم کی رقم کو محفل میلاد پر خرچ کرنا شروع کیا، اور اس بہانے اپنی بادشاہت مضبوط کرتا رہا اور ملک و قوم کی رقم بے سود صرف کرتا رہا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یوں لکھتے ہیں، اس کی فضول خرچی اور اسراف کی حالت یہ تھی کہ وہ ہر سال میلاد النبی پر تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ کیا کرتا تھا۔ ذرا اس باطل پرست اور کج فکر کی حالت بھی سن لیجئے جس نے محفل میلاد کے جواز پر دلائل اکٹھا کیے اور بادشاہ کو اس محفل کے انعقاد کے جواز کا راستہ بتایا۔ اس کا نام ابو الخطاب عمرو بن دحیہ تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ شخص ائمہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، زبان دراز، بے وقوف اور متکبر تھا، اور دینی امور میں سست اور بے پرواہ تھا۔ لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294۔ یہ تو میلاد کی ابتدائی تاریخ اور اس کے موجد پر بحث تھی۔ اب آئیے علماء متقدمین اور علماء متاخرین اس محفل میلاد کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مغربی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میلاد منانا بدعت ہے، اس لیے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، نہ اس کے کرنے کو کہا ہے۔ خلفائے کرام نے میلاد منائی، نہ ائمہ کرام نے میلاد بنائی ہے۔ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اس میلاد کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن اس میں قیاس آرائی پر عمل کیا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حرانی دمشقی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں، نصارہ میلاد عیسیٰ مناتے تھے۔ جب مسلمانوں کی اس طرف نظر ہوئی تو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے یہ رسم اختیار کر لی، حالانکہ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ جائز ہوتی اور اس کے منانے میں خیر ہوتی تو پہلے کے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتے تھے اور اچھے کام کرنے کے زیادہ حریص تھے وہ مناتے، لیکن سلف صالحین کا میلاد نہ بنانا اور یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ میلاد مروجہ طریقے پر منانا درست نہیں ہے۔ اس میں لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ بڑی عبادت ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے اور اس میں محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے اور دیگر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ اگر میلاد منائی جائے اور اس میں محرمات کا ارتکاب نہ ہو اور وہ تمام مفاسد نہ ہو جو اس کے منانے میں ہوتے ہیں، تب بھی میلاد منانا بدعت ہی ہوگا، کیونکہ یہ دین میں زیادتی ہے اور اسلاف کا عمل نہیں ہے۔ اگر یہ کار خیر اور کار ثواب ہوتا تو سب سے پہلے سلف صالحین مناتے، لیکن ان کا میلاد نہ منانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں، بالفرض اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہوتے اور یہ مجلس منعقد ہوتی تو آیا وہ اس پر راضی ہوتے اور اس اجتماع کو پسند فرماتے؟ تو اس سلسلے میں بندے کا یقین یہ ہے کہ وہ ہرگز اسے قبول نہ کرتے۔ علامہ نصیر الدین الاودی الشافعی علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ میلاد منانا کیسا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا، محفل میلاد نہ بنائی جائے، کیونکہ سلف صالحین نے اختیار نہیں کیا، ہم اسے کیسے اختیار کر لیں۔ علامہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض امیر لوگ ہر سال محفل میلاد مناتے ہیں، اس میں بہت سے ناجائز تکلفات پائے جاتے ہیں اور یہ محفل نفس پرستوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، جن کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا
اور کس چیز سے منع کیا، اس لیے یہ بدعت ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مروجہ میلاد اور اس میں مروجہ قیام محدثہ ممنوعہ ہیں جو ناجائز اور بدعت ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ محفل چونکہ زمانے فخر دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور زمانے صحابہ کرام اور زمانے تابعین اور زمانے تبع تابعین اور زمانے مجتہدین میں نہیں ہوئی، اس مجلس کا اور اس محفل کا موجد 600 سال بعد کا ایک بادشاہ ہے جس کو اکثر اہل تاریخ فاسق لکھتے ہیں، لہذا یہ مجلس بدعت ہے اور گمراہی ہے۔ عدم جواز کے واسطے یہ دلیل کافی ہے کہ قرون خیر میں اس کو کسی نے نہیں کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موجودہ مروجہ میلاد ہمارے نزدیک ناجائز اور بدعت ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں، ذکر ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مثل دیگر اذکار خیر کے ثواب اور افضل ہے۔ اگر بدعت و قبائح سے خالی ہو اس سے بہتر کیا ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، البتہ جیسا ہمارے زمانے میں قیودات اور شنائع کے ساتھ مروج ہیں اس طرح بے شک بدعت ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد منانا کسی کے لیے بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ بدعت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عید منانا خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہو یا کسی اور کی پیدائش پر ناجائز ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مروجہ میلاد حرام ہے، اس لیے کہ یہ میلاد معاصی ظاہرہ باطنہ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے، موضوع روایات پڑھی جاتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ تمام علماء، ائمہ، محدثین، مفسرین اور مفتیان کرام اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا ناجائز اور بدعت ہے۔ عید میلاد النبی کے منانے والوں پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو اکثر ایسے افراد ملیں گے جو دین سے ناواقف اور احکام شریعت سے نا آشنا ہوتے ہیں، لیکن جو ربیع الاول کا مہینہ قریب آتا ہے ان افراد میں جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے اور یہ عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنے تمام گناہوں کا کفارہ گردانتے ہیں۔ ان مجالس میں جن منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے اس سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ تھی عید میلاد النبی کی حقیقت اور مروجہ میلاد کی مجالس کے منکرات کہ اس بے دینی کو دین کہا جا رہا ہے اور اسے اسلام اور مسلمانوں کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے اور سادہ لو عوام بھی پوچھے بغیر اس کو کرنے میں مصروف ہے اور ان مجالس کے لیے زر کثیر صرف کر رہے ہیں۔ خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور ان ظاہری دل آویزیوں پر نہ جائیے، ان خرافات کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیے، ان بدبختانہ عقائد سے اپنا دامن چھوڑائیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیجئے، پھر آپ سے یہ کہہ سکیں گے کہ ہم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں اور فلاح و کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اگر اس کے برعکس عمل کیا تو یاد رکھنا کہ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے، ہر روز اس کتاب کا ایک صفحہ پلٹتا ہے اور پورے دن کی کارروائی اس پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب زندگی کی اس کتاب کے صفحات ختم ہوں گے تو آپ کے اعمال کی یہ کتاب بند ہو جائے گی اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، جہاں بیٹا ہوگا نہ بیوی، بھائی نہ بہن، والد نہ والدہ، وہاں آپ اکیلے ہوں گے، جہاں آپ کا خاندان آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے ساتھی کام نہ آئیں گے۔ اگر وہاں کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے تو وہ آپ کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس سے ایک قدم آگے میدان محشر میں
آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہی کتاب اگر آپ کو دائیں ہاتھ میں ملی تو کامیاب، خدا نخواستہ اگر یہ کتاب بائیں ہاتھ میں ملی تو خسارہ ہی خسارہ۔ ایسے وقت کے آنے سے پہلے اپنے کیے ہوئے پر نادم ہو کر توبہ کیجئے اور آئندہ کے لیے حق کو حق کہیے اور حق کا ساتھ دیجئے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔